بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی، لیکن میرا دیور نشے کا عادی تھا۔ ایک روز میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ میرے دیور نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے ابو ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں ہم دونوں بہنوں کے رشتے کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جیتے جی وہ ہمیں اپنے گھر کا کر دیں۔ میری عمر 20 سال تھی، چھوٹی بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں ایک رشتہ آیا جو امی کو مناسب لگا تو انہوں نے ہاں کر دی اور سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میرے سسرال میں میری ساس، دیور اور دیورانی تھے۔ میرا شوہر یاسر بلا شبہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن گھر کی ساری ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر تھی، اور جس حساب سے امی میرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، مجھ سے 10-12 سال بڑا داماد ہی انہیں منظور تھا۔ نکاح کے اگلے دن ساس نے سب کا تعارف کروایا۔ میرے ساتھ سبھی کا رویہ اچھا تھا، مگر میں نے ابھی تک اپنے دیور کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس گھر میں تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا، مگر شاہد دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے۔ میری دیورانی بھی بے حد اچھی اور معصوم تھی، وہ بہت کم بولا کرتی تھی۔ ایک شام میں صحن میں لگے پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی، تبھی مجھے اپنے عقب سے دیوار پر کسی کے چڑھنے اور پھر کودنے کی آوازیں آئیں۔ اتفاق سے اس دن میری ساس اور دیورانی ہمسایہ کے ہاں قرآن خوانی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی لڑکا ہمارے گھر میں کودا ہے۔ اس نے مجھے دیکھے بغیر گھر کے اندر دوڑ لگا دی۔ میں اسے دیکھ کر چیخ اٹھی۔ میری چیخ اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ماتھے پر ناگواری ابھری۔ وہ میرے قریب آیا اور پینٹ سے نوک والی گن نکال کر میرے گلے پر رکھ دی۔ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس نے کہا اگر کسی کو بتایا تو دوبارہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی، سمجھی؟ وہ مجھے دھمکی دے کر اندر بھاگ گیا، شاید وہ کسی سے چھپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت گندے میلے کچیلے تھے، جن پر جگہ جگہ مٹی اور کیچڑ بھی لگا ہوا تھا۔ میں کانپتی ہوئی آواز سے گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بھاگی تاکہ گلی سے کسی کو بلا سکوں۔ اس واقعے سے کوئی میری عزت پر بھی انگلی اٹھا سکتا تھا۔ میں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی تو دروازہ کھلا، میری ساس اور دیورانی اندر داخل ہوئیں۔ میری حالت دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی سانسوں پر قابو پایا اور انہیں بتایا کہ گھر میں کوئی مرد کودا ہے۔ میری ساس نے کہا ہائے اللہ! میری دیورانی کا رنگ بھی یکلخت اڑ گیا۔ تبھی گیٹ پر کچھ پولیس والے آئے اور پوچھنے لگے۔ جو الیہ انہوں نے بتایا وہ اسی لڑکے کا تھا، مگر میری ساس بولی معاف کیجیے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ ان کے چہرے پر بے چینی صاف دکھنے لگی۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ اندر انجان مرد گھس آیا تھا، جبکہ میری ساس اور دیورانی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص صف قمیص شلوار میں ملبوس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو نہا کر آیا، آستینیں اوپر کو چڑھا لی، وہ سگریٹ سلگا کر صحن کے بیچ میں کھڑا تھا میرے ساتھ۔ اس نے مجھ پر ایک نفرت انگیز نگاہ ڈالی۔ اس کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میری ساس آگے بڑھی اور اس لڑکے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ سگریٹ اس کے لبوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ بے شرم، تو مر کیوں نہیں جاتا اور کیوں ذلیل کروائے گا ہمیں؟ تیری وجہ سے تیرا باپ چل بسا، ہم محلے اور شہر بدلتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تم ہمیں بے عزت کروانے پر تلے ہو۔ میری ساس کئی تھپڑ اس لڑکے کو مار چکی تھی۔ کہیں وہ میرا دیور تو نہیں تھا؟ میرے ذہن میں یک خیال آیا۔ میرے دیور نے سگریٹ زمین سے اٹھا کر دوبارہ لبوں سے لگایا اور کہنے لگا مار لیا ہے تو اب جا کر سو جاؤ۔ ماں جی، میں 2 دن سے سو نہیں سکا ہوں اور میرے کمرے میں بوٹی شوٹی بنا کر لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر اپنی بیوی کو حکم دیتا اندر چلا گیا۔ میری ساس سر پیٹ کر رہ گئی۔ میں انہیں اندر لے آئی، پانی پلایا۔ وہ پہلے ہی دل کے مریضہ تھی، اب تو مجھے ٹینشن ہونے لگی کہیں بات بگڑ ہی نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے حواس بحال ہوئے تو مجھے کہنے لگی بیٹا تم پریشان مت ہونا،
اور نہ ہی تم ہمارے بارے میں برا سوچنا۔ یہ لڑکا میرا دوسرا بیٹا ہے، پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی اس کی پرورش میں کہ یہ اتنا بگڑ گیا ہے۔ ہم سمجھا سمجھا کر تھک چکے مگر یہ حرام خور سدھرنے والا نہیں۔ میری ساس نے اول سے آخر تک مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میرا دیور اتنا خطرناک تھا کہ مار کوٹ کے دوران کچھ لوگوں کو بھی قتل کر چکا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ میرے دیور کو گریبان سے پکڑ کر بولے، میں نے کہا تھا تم یہاں دوبارہ قدم نہیں رکھو گے۔ یاسر کافی غصے میں تھے مگر میرا دیور اپنا گریبان چھڑاتا ہوا بولا، بھائی آپ کی عزت کرتا ہوں تو بہتر ہے عزت کرواؤ، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں گھر میں بھی وہ کچھ کروں جو باہر لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں خون جیسی ہو رہی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں بھاگ کر گئی اور یاسر کو اس سے دور کر کے کمرے میں لے آئی۔ اس کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا مگر میں نے کہا کہ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی۔ وقت گزرتا گیا، اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا۔ دیور کا رویہ باقی سب سے بے حد مختلف تھا۔ مجھ سے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ گھر میں کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ کئی کئی راتیں گھر سے باہر رہتا، جب آتا تو پیسوں اور زیور سے گٹھڑیاں بھر کر لاتا اور بستروں کے نیچے چھپا دیتا۔ ایک بار میں صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھی تو صحن میں لگے درختوں کو پانی دینے کے گھر سے باہر آئی۔ میرا دیور نہ جانے درخت کے نیچے کی مٹی کو کیوں کھود رہا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس گھڑے میں کیا ہے۔ اس نے ایک کالے رنگ کا رومال کی گٹھیا کھولی۔ میری آنکھیں چندیا گئیں، اس میں ڈھیر سارا زیور تھا، وہ اس گھڑے میں ڈال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کر کے پیچھے پلٹ کر مجھے دیکھتا، میں وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو کیا ہوگا۔ اتوار کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنا کام کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو دروازہ بجا۔ جب دیکھا تو میری امی اور بہن کھڑی تھی۔ اس وقت ان کی آمد میرے لیے کسی تحفے سے کم نہ تھی۔ میں نے اندر لے آئی، ہم بہت دیر باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران میری نظر سامنے والے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی۔ میں یہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ سامنے کھڑکی سے دیور جھانک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا، نہ جانے کب سے وہ میری بہن کو گھور رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے تاثرات دیکھ کر بابر نے پردہ گرا دیا۔ کچھ دیر میری امی اور بہن بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا، پھر وہ واپس گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے 24 گھنٹے بعد ہی گھر میں تبدیلیاں آنے لگیں جنہیں دیکھ کر ہم سبھی حیران رہ گئے۔ دیور بے حد نرم لہجے میں اپنی ماں سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یاسر کے پاس آ گیا اور ان سے بھی اچھے سے بات کی، پھر میرے ساتھ بد کلامی پر معذرت کی۔ اس کا بدلتا رویہ دیکھ کر ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی یا وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ البتہ مریم سے اس کا رویہ ابھی بھی وہی تھا۔ شام جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے پیچھے پیچھے دیور بھی آ گیا۔ کہنے لگا، آج سے پہلے میں نے اسے اپنے کمرے میں آتے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر کہنے لگا، بھابھی مجھے آپ کی چھوٹی بہن بے حد پسند آئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ مجھے ہڑبڑانے پر مجبور کر گئے۔ میں چونک کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم بابر، ہوش میں تو ہو؟ میری بات کاٹ کر وہ بولا، بھابھی اگر آپ کہیں گی تو میں مریم کو طلاق دے دوں گا، بس میری شادی اپنی بہن سے کروا دیں۔ وہ انتہائی ڈٹھائی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اپنی بہن کے بارے میں ایسے شخص کا انتخاب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ بد مزاج اور پہلے سے شادی شدہ تھا۔ میں نے اسے تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا۔ شوہر کی آواز سن کر مریم اور ساس بھی باہر آ گئی۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے اور کبھی بابر کو دیکھنے لگے۔ شاید میں نے جلد بازی کر دی تھی، اس کو تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ بابر شیر کی مانند مجھ پر جھپٹا، اگلے ہی لمحے اس نے مجھے گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ عزت سے جب کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری بہن سے نکاح کرنا ہے تو یہ بات تمہاری کھوپڑی میں کیوں نہیں گھستی؟ بہت پچھتاؤ گی، اس تھپڑ کا بدلہ دیکھو نہ کیسے لیتا ہوں۔ بابر مجھے دھمکی دے رہا تھا جبکہ میری ساس اور مریم مجھے اس سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ بڑی زور سے اس نے میرا گلا دبوچ رکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی ماں اور بیوی کو ادھر ادھر پھینک دیا اور گھر سے باہر نکل گیا، اور میں زمین پر گر کے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ میرا گلا سرخ ہو چکا تھا۔ میں اپنی ساس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو دی۔ دوسری جانب مریم پر الگ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دوسری شادی کا سن کر اس نے الگ کا احرام برپا کر دیا تھا۔ بس بہت ہو چکا۔
میں مزید اس شخص کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، نہ جانے کب کیا کر ڈالے۔ کچھ دیر کے بعد یاسر گھر آئے، میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی بہت سخت غصے ہوئے۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اب میرے دیور نے اس گھر میں نہیں آنا، چاہے وہ سیدھا تھانے میں چلا جائے گا ورنہ اس کے خلاف رپورٹ لکھوائے گا۔ اس رات میرا دیور گھر واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ امی کو اس بارے میں اطلاع کر دی، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اگلا دن چڑھا تو میں معمول کے مطابق مریم کے ساتھ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، اس کی کیا زندگی تھی۔ اس کا نہ کوئی مائکہ تھا اور شوہر بھی ایسا جسے دنیا جہاں کی آسائشوں نے گھیر رکھا تھا۔ بیوی کو جھوٹے مبینہ پوچھتا اور اب دوسری شادی کی پیشکش، وہ بھی میری معصوم بہن کے لیے، قابل قبول نہیں تھی۔ مریم مجھ سے کہنے لگی اب جلد از جلد اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ امی سے کہوں کہ بہن کا رشتہ دیکھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کہا کہ میں دیکھنے جاتی ہوں۔ اس سے پہلے مریم نے دروازہ کھولا۔ ایک لڑکی خود کو چادر میں لپیٹے گھر میں داخل ہوئی، اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ میں سمجھی شاید مریم کا رشتہ دار ہے، جبکہ مریم میری جانب دیکھنے لگی۔ دراصل وہ چہرہ ہمارے لیے نیا تھا۔ وہ لڑکی سنجیدگی سے اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی کیا یہ بابر نواز کا گھر ہے؟ مریم نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولی باجی میں بابر کی بیوی ہوں، مجھ سے 1.5 سال پہلے اس نے نکاح کیا تھا۔ اب وہ پچھلے 6 ماہ سے دکھائی نہیں دیا۔ بچے کی پیدائش اور اس کا خرچہ پورا کرنا اسی کا حق ہے۔ یقین جانے میرے پاس تو بچے کے دودھ کے بھی پیسے نہیں، مانگ کر کب تک گزارا کروں باجی، بڑی مشکل سے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس گھر تک پہنچی ہوں۔ وہ لڑکی پسینے سے شرابور پھولے ہوئے سانس سے بول رہی تھی۔ مریم چکرا کر زمین پر گری۔ میں اس کو تھامنے کے لیے اس کی جانب دوڑی۔ وہ لڑکی کبھی مجھے تو کبھی مریم کو دیکھتی۔ میری ساس بھی باہر نکل آئی۔ اس لڑکی کی بات پر پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی، پھر پوچھ گچھ کرنے لگی۔ اسے بھی یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ بابر کی پہلے سے بھی کوئی بیوی موجود ہے۔ یہ راز جان کر اس نے الگ رونا شروع کر دیا تھا۔ اس پر مجھے بابر سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اتنا گھٹیا انسان تھا، وہ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے انہیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب وہ میری بہن پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی پورے ثبوت کے ساتھ یہاں آئی تھی، جس کا جیتا جاگتا ثبوت اس کی گود میں وہ بچہ تھا۔ مگر اس کے باوجود بابر کے اعتراف پر میری ساس کو تسلی، بلا شبہ وہ لڑکی کو گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی گود میں کھیلتا بچہ دیکھ کر میری ساس پگھلتی رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ مریم ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر آج جو ہوا اس کی شدت کا اسے بہت احساس ہوا تھا۔ یاسر گھر آئے تو اپنے سامنے دوسری بھابھی اور بھتیجا دیکھ کر دنگ رہ گئے، مگر حقیقت یہی تھی، وہ بیچاری یتیم بچی جسے اس کے چچا چچی نے پالا تھا، بابر کے جھانسے میں آ کر اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ خفیہ نکاح چند دن اس نے اچھا رکھا، اس کا دھیان رکھتا رہا، مگر جب دل بھرنے لگا تو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس لڑکی کو کچھ وقت کے لیے ساس نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا، کیونکہ مریم کی طبیعت اس واقعے کے بعد بے حد خراب ہو چکی تھی۔ رو رو کر اسے غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ میں نے اسے دوا دے کر سلا دی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پر دھڑام سے گری اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ ویسے تو اس گھر میں ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہوتا تھا، مگر آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلنے کی آواز آئی، جیسے توڑ دیا گیا ہو۔ میں بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرا وجود کانپ کر رہ گیا۔ بابر واپس آ چکا تھا۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرانے لگا۔ اس کے پیچھے گھونگھٹ میں چلتی ہوئی سرخ جوڑے میں ایک دلہن کو میں نے دیکھا تو میری رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وسوسوں نے مجھے گھیر لیا، کہیں یہ میری بہن ہی نہ ہو۔ میری ساری سوچیں وہیں پر تحلیل ہو گئیں جب بلند آواز میں بابر بولا ماں جی باہر آ کر دیکھو، تیرا گبرو جوان تیرے لیے نئی بہو لایا ہے، ساتھ ہی بھابھی کو بھی لیتی آنا۔ بڑا پھنکار رہی تھی اس دن۔ بابر کی الفاظ میری سوچ میں صداقت کی مہر لگا رہے تھے۔ وہ میری بہن کو لے آیا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلی اور دلہن کے پاس گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ بابر کو زمین میں گاڑ کر رکھ دوں۔ میری ساس نے بابر کو گریبان سے پکڑ کر لان تان کرنا شروع کر دیا، جبکہ میں نے آگے بڑھ کر جب گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ گھونگھٹ میں وہی تھی کیا چھوڑ کر میں کئی قدم پیچھے ہٹی۔ گھونگھٹ میں تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ بابر نکاح خاں کو لے کر میری والدہ کے گھر پہنچ گیا اور ہاتھ میں پسٹل تھی۔ وہ بوڑھی عورت پسٹل دیکھ کر گھبرا گئی
میری والدہ نے اسے غصے میں بپرے دیکھا تو کہا کہ انہیں نکاح پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر بابر کو حیرت بھی اور خوشی بھی۔ وہ بابر کو بٹھا کر نکاح خاں کو کمرے میں لے گئیں۔ بابر کو لگا کہ نکاح خاں لڑکی کا ایجاب و قبول لینے گیا ہے، لیکن میری والدہ نے اسے اس کی بابر کی ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے کہا کہ نکاح نہیں کروانا بس، اور بابر کو یہی بتایا کہ نکاح ہو گیا ہے۔ میرے دیور سے اس نے یوں ہی سائن کروا لیے۔ میری بہن کو امی نے چھپا دیا اور خود دلہن کا لباس اور دوپٹے میں میری ماں اس کے ساتھ آ گئی۔ جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسی اثنا میں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ میری چھوٹی بہن نے پولیس کو خبر کر دی تھی، وہ میرے دیور کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میری ماں کی عقل مندی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی بچ گئی تھی۔ میرے شوہر نے بابر کے خلاف FIR کٹوا دی۔ بابر کو جیل میں سزا ہو گئی۔ میری ساس نے بہت شور واویلا بچایا، لیکن شاید ہم سب کے لیے یہی بہتر تھا۔ جو بھی ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔